خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ سورہ المومنون کی ان آیات کے بارے میں درس جاری۔ تو آج یہ ٹکڑا جو ہے نا کہ کامیاب ہونے والے مومن وہ ہیں جن کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کو ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ کا ذکر کیا، پہلے نماز کا آیا تھا کہ ایمان کے بعد پہلا جو ہے نا قدم وہ نماز ہے، نماز بھی وہ جس میں خشوع ہو، اور اب دوسری بات ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں یہ نہیں فرمایا والذین یؤتون الزکاۃ، جیسے دوسری جگہ تک وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہاں اسلوب اور سٹائل بدل کا والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ زکوٰۃ کرنے والے ادا کرنے والے ہوتے، فاعل کا صیغہ، یہ ان کی صفت ہوتی ہے، باقاعدہ ان کا وصف بن چکا ہوتا ہے۔ جو تم زکوٰۃ دو نا، آپ نے کبھی بھی زکوٰۃ دے دی، ٹھیک ہے، آپ نے زکوٰۃ دی، مگر زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بن جانا کہ یہ ان کی فطرت بن جائے اور اس سے پھر وہ منہ نہ پھیر سکیں۔ زکوٰۃ دینا فطرت سے ثانی، بالکل وہ بے چین ہوں کہ زکوٰۃ دینی ہے، تو یہ زکوٰۃ کا ذکر نماز کے بعد آیا۔ قرآن پاک میں نماز اور زکوٰۃ جڑنی آتی ہے، اس لیے کہ دین جو ہے نا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ اپنے مالک سے جڑ جائے، رب کو پہچان لے، اس کا حق ادا کرے، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے نا حصہ دین کا بڑا پڑا، ساری ڈیٹیل اس کی بندوں کے ساتھ اس کے تعلقات درست ہو جائے، جس سے اس کا میل جو ہے والد ہے، رشتہ دار ہیں، پڑوسی ہیں، باقی لوگ ہیں، سب انسانوں سے اللہ سے صحیح جڑے، بندوں سے صحیح جڑے۔ اب اللہ سے صحیح تعلق اور جوڑنے کا جنا سب سے بڑا نشان وہ نماز، جسے اللہ یاد ہوگا نا وہ اس کے سامنے حاضر ہوگا، عاجزی کرے گا، جھکے گا، اس سے دعائیں مانگے گا، وہ ہے اللہ کو صحیح معنی مانتا۔ جس کو یہ ہے کہ اللہ ہے، پتہ نہیں اب زندہ یا مردہ، معاذ اللہ، ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں، وہ کوئی اللہ کو ماننا نہیں۔ اللہ کو زندہ ماننا یہ ہے کہ ہر حال میں انسان کا دھیان اس کی طرف رہے کہ یہ دنیا اس نے بنائی ہے، اب بھی اس کے کنٹرول میں ہے، یہاں ایک انگل بھی حرکت نہیں کر سکتی جب تک اس کی اجازت نہ ہو۔ اس سے انسان میں پھر دعا کا جذبہ پیدا، دعا جو ہے نا مانگنا، صحیح معنی میں وہ کرتا جو سمجھے کہ کوششیں اور تدبیریں کچھ نہیں کر سکتی اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی نہ، اللہ نہ چاہے سب کوششیں ناکام ہو جائے، وہ سچے دل سے دعا مانگتا ہے، پھر اس کو کہوں کہ اللہ یہ کام ہونے دے، وہ اذن دے گا، اجازت ہوگا، ورنہ سب محنت کی کرائی جنا غارت ہو جائے گی، سب کو پھونک کر رکھ دے گا، کچھ نہیں بنے گا۔ اور دعا کے لیے صلاۃ بھی آپ جانتے ہیں، نماز تو ہم نے فارسی میں ترجمہ کیا، صلاۃ اصل میں تو عربی میں دعا کو ہی کہتے ہیں، یہ جو مقرر ہوئی ہے اصل میں دعا ہی ہے، اس کے ساتھ جو نا کھڑے ہوئے جھکے سجدے کرے، یہ آداب ہیں، جیسے کسی عدالت میں یا دربار میں آپ جاتے ہیں وہاں کے ادب آداب بجا لاتے ہیں، مگر اصل چیز تو وہی ہوتی ہے جو درخواست آپ پیش کرتے ہیں۔ اس لیے یہ جان جو ہے نا نماز کی وہ دعا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی سیرت کا جب مطالعہ کرتے ہیں، نبی علیہ السلام کی نماز کو رٹی رٹائی نہیں، یہ سنت کی برکت ہے کہ ہم تک سب کوئی پہنچ گیا۔ جب ایک معاملے میں ایک آدمی نے کہا کہ یار میرے ذہن میں ایک سوال ہے، کاش میں حضور کے زمانہ میں ہوتا، تو صحابی نے کہا کیا؟ جب بتایا اس نے کہا میں نے تیرا کام کر دیا، میں نے پوچھ لیا تھا، حضور نے جواب دیا تھا۔ یہ سنت جو ہے اس کا ریکارڈ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، اگر ہم بعد میں بھی پیدا ہوئے نا گلہ نہیں کر سکتے کہ حضور کے زمانہ میں ہوتا ہے تو یہ سیکھ لیتے، سیکھنے کے سب مواقع حاصل۔ تو 7 موقعوں پر حضور نے نماز کے اندر اندر دعا کی، رک رک کر دعائیں مانگتے تھے، اور وہ بھی کوئی رٹی رٹائی نہیں، جو اپنا مطلب ہے نا ہر موقع پر وہ پیش کرتے تھے۔ امر صلاح، جب کوئی پریشانی آتی نماز شروع کر۔ اس لیے نماز جو ہے نا بزرگوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ اللہ سے بات کرنا چاہتے ہو تو نماز پڑھو، اور اللہ کی سننا چاہتے ہو قرآن تلاوت کرو۔ اللہ کی بات سنیں کہ وہ کیا، قرآن پڑھو، وہ تم سے باتیں کر رہا، اور تم نے کوئی بات اس سے کرنی ہے نماز پڑھو، اس میں اپنا مدعا عرض کرو۔ تو نماز شروع کرتے ہی استفتاح کے وقت اللہ اکبر کہا، یہاں بھی دعائیں کی ہیں، بہت کیا، اسی طرح رکوع میں کی ہیں، اللہ کی تسبیح کی ہے، دعائیں مانگی، سیدھے کھڑے ہوئے وہاں دعائیں مانگی، سجدے میں گئے، درمیان میں بیٹھے، پھر آخر میں اتحیات میں بیٹھے، اور کئی نمازوں میں قنوت بھی پڑھی کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا لیے دعائیں کی۔ 7 موقع زاد المعاد نے میرے کئی نقل کی حوالوں کے ساتھ، یعنی دعا ہی دعا۔ اس لیے
نماز پھر کوئی بوجھ نہیں تھی کہ اللہ کا کوئی کام سنوارنا. بندہ یہ سمجھ میری اپنی ضرورت، جیسے بھوکا کھانا کھاتا ہے، میرا اپنا گزارا نہیں اگر میں اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنی درخواستیں نہ پیش کروں. تو اللہ کے ساتھ جڑنے کا طریقہ تو یہ ہے کہ نماز صحیح معنوں میں پڑھو. اس کا اللہ نے پھر ذکر کیا نا اس سے پہلے کہ وہ نماز جس میں خشوع ہو، جب آدمی اللہ کے سامنے کھڑا ہو، رسم نہ ادا کر رہا ہو، دل سے وہ اللہ کے حضور حاضر سمجھے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ میرے سامنے. اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا نمازی خیال کرے فإنما يناجي ربہ، وہ اپنے رب سے راز نیاز کی باتیں کر رہا، کوئی نہیں سن رہا، وہ دل ہی دل میں اپنے رب سے محنت سماعی کر رہا. تو نماز اللہ سے جڑنے کی بات اور زکوٰۃ بندوں سے جڑنے کی بات کہ بندوں کا حق تب ادا ہوگا کہ محنت سے خود کماؤ، اپنی محنت کی کمائی یہ سمجھ کر اصل کمائی یہ ہے کہ میں اللہ کے بینک میں اس کو جمع کروں. یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہی کہ جو کہتے ہیں اللہ سے محبت، اللہ سے بھی محبت کرنے کا سب سے اچھا طریقہ کہ اللہ کے راستے مال خرچ ہے. وہ کہتے ہیں اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ، کیونکہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل ہوگا. جس کاروبار میں آپ مال لگا دیتے ہیں ہر وقت پوچھتے ہیں گھاٹا تو نہیں پڑ رہا، کاروبار ٹھیک چل رہا، یعنی دل اٹک جاتا ہے اس کاروبار میں جس میں پیسہ لگایا ہوگا. بینک میں آپ سمجھے بینک ڈوبتا جائے، کارخانہ آپ کہتے ہیں کہیں خسارہ نہ ہو جائے، اپنے آپ توجہ نہ دل کی اس طرف ہو جاتی جہاں مال لگایا. اس کی یہ خاصیت ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں تو اپنا مال اپنے خداوند کے پاس رکھ، دین کے کاموں میں لگا، کیونکہ جہاں تیرا مال ہوگا وہاں تیرا دل. ہر وقت تجھے پھر وہی سوچ ہوگی کہ تحریک اسلامی کا کام ٹھیک ہو رہا، لٹریچر تقسیم ہو رہا، ہر وقت تیرا ذہن اسی کو پیسہ جو لگایا ہوا. اور اسی لیے جب نکاح میں صداق مقرر ہوا، مہر وہ اسی لیے مقرر ہوا کہ مفت میں بیوی لے آ جائے نا، اس کو کیا احساس. اور ہم جو دیتے ہیں نا 32 روپے، اس نے بھی سارا معاملہ خراب کر دیا. گراں رقم بہت مال دے کر بیوی کو لایا، جس کا نام رکھا صداق. مہر نہیں، قرآن کا صداق صدق سے نکلا کہ تیری دلی رغبت ہے نا کہ تو اس رشتے کو پسند کرتا اور اس کے لیے فریفتہ. اس کی علامت یہ ہے کہ پیسہ خرچ کری، لو جتنا پیسہ لینا، میں بھی یہ چاہتا ہوں، محبت کی علامت. اس لیے کہا یہ زکوٰۃ جو ہے نا جب تم دیتے ہو اللہ کو خوش کرنے کے لیے، کوئی دکھاوا نہیں، کوئی ووٹ نہیں دینے، کسی پر احسان نہیں چاہنا، بلکہ یہ سمجھنا کہ اگر میں نے دے کر احسان چاہا تو میری تو ساری محنت برباد ہو جائے گی، ضائع. صرف اللہ کو خوش کرو. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں یتیموں کو، اور کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. کیسی بات ہے سورہ در میں مسکینوں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہیں صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے کھلا رہے ہیں، تم پر کوئی احسان نہیں ہے، تمہارا ہم پر احسان ہے کہ تم ہم سے یہ حقیر چیزیں لے رہے ہو اور ہمیں جنت دے رہے ہو. اسی لیے حضرت علی نے اپنے خطبہ میں فرماتے ہیں کہ جو مسکین کو دیتا وہ بیوقوف اگر سمجھے کہ میں نے اس پر احسان کوئی نہیں کیا، یہ ٹکے کیا ہے؟ احسان تو اس کا ہے کہ مجھ سے یہ 4 پیسے لے کر مجھے جنت دے رہا، اللہ کے پاس حاصل جنت لے کر دے رہا، اس کی قدر کروں. اسی لیے حضرت امام زین العابدین کا چغتائی صاحب آیا کہ جب خیرات کرتے تھے جو اللہ کو سمجھ دیں تو پہلے اس شخص کے ہاتھ کو بوسہ دیتے تھے کہ یہ مسکین نہ سمجھے کہ مجھے ادنا سمجھا. نہیں، کہتے میں آل رسول ہو کر تیرے ہاتھ کو چومتا ہوں، یہ ہاتھ تیرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہاتھ، تیرا ہاتھ صرف پردہ ہے، اصل میں تو اللہ لینے آیا. وہ حدیث پاک میں کہتا جب تم دیتے ہو کچھ اللہ اپنے دائیں ہاتھ میں دیتا اور اس کو بڑھاتا رہتا اپنے بینک میں، حتیٰ کہ وہ ایک درم جو قیامت کے دن وہ پہاڑ جتنا بنا کر تیرے پردے میں ڈالے گا، اتنا معاوضہ دے گا. اس لیے فرمایا ہم تجھے صرف اللہ کو راضی کرنے کے دیتے، ورنہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہمیں بالکل آپ سے یہ امید نہیں کہ تم مسکین لوگ ہمیں کو بدلہ دو گے یا ہمارا شکریہ ادا کرنا. انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریر. قرآن ہمیں کس بلندی تک لے جاتا کہ کمینے کیوں بنے ہوئے جنت کے گاہ کو اللہ کو خوش کرنا ہے، وہ اس نے راضی ہوگا تم پر، اس کے لیے یہ حقیر چیز دے کر تم احسان چاہتے ہو. تو وہ پھر کہتے ہیں ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں مصیبت بہت بڑی ہو، دنیا پھنسی ہوگی، اس دن کے خوف سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم تمہیں دیتے ہیں. تو جو لوگ اپنا مال محنت کا کمایا مسکینوں کو دیں اور ان کو سمجھیں کہ ہمارے موسم یہ ہمیں جنت لے کر دے، ان لوگوں کے درجے کا کوئی اندازہ ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے مومن جو زکوٰۃ دینے کے عادی ہیں، کبھی کبھار نہیں دیتے، فاعل ہوں، وہ ہمیشہ اس کے فاعل کرتے رہتے، دیتے رہتے. ان کے سامنے ایسا کوئی موقع ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا وہ بے چین ہو کر دیتے.
کہ اس کھاتے میں جمع کرا دو، یہ اصل ہے بانڈ خریدنے کا موقع۔ اور یہ نماز اور زکوٰۃ جو اکٹھی بیان ہوتی ہے، ایک تو بات یہ کہ اللہ کا حق بندوں کا، دوسرا یہ کہ ان دونوں کی بنیاد جو ہے نا وہ ایک ہی ہے، اور وہ دین کی جڑ ہے، سارا دین اس پر کھڑا۔ یہ نہ پیدا ہو سارا فلسفہ بیکار، آپ دفتر کتابوں کے پڑھ جائیں، نمازیں روزے کریں، کچھ نہیں، بیج ہی نہیں۔ جو بیج تھا نا، جس نے تنا بننا تھا، وہی نہیں آپ کے اندر، وہ شکر ہے۔ قرآن صرف ایک لفظ بولتا کہ سارا دین شکر سے جنم لیتا۔ دین صرف تمہیں احساس دلاتا کہ تمہارا اپنا آپ اور تمہارے پاس یہ گاڑیاں، مکان، پیسہ ٹکا تمہاری ملکیت نہیں، تمہارا نہیں۔ تم سے بڑے بڑے قابل اور دانا پھرتے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، کوئی روٹی نہیں ملتی ہے تمہیں، اگر ملے تو سرخاب کے پر نہیں، تمہیں یہ صرف اللہ کی تھا، اس کی نعمت اور احسان ہے اس پر۔ جب احسان کا خیال پیدا ہو جائے نا کہ سب اللہ کی مہربانی، قارون نہ بنے آدمی کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے تو اپنے علم سے کمایا، اپنی دانائی سے کمایا۔ یہ جب سوچتے ہیں خناس امیر لوگ کہ ہم کوئی برتر مخلوق ہیں، ہم بڑے دانا تھے، پھر نہیں وہ اللہ کی راہ میں دیتی، اور دیں گے بھی تو احسان بتائیں گے کمبخت۔ اگر سمجھ لیں نا کہ یار مجھ سے یہ لوگ زیادہ پڑھے لکھے ہیں، دانا ہیں، مگر وہ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بات، اگر روزی بدانش بر فضول دے بنا داں تنگ تر روزی، اگر رزق عقل سے ملتا تو سب سے زیادہ دنیا میں بیوقوف بھوکے مرتے، مگر ہوتا کیا، بنا داں چنا روزی احسانت کے دانا اندر رہا۔ رزق کا معاملہ دیکھ کر عقلیں دنگ ہیں کہ بیوقوف جو ہیں کھا رہے ہیں، بڑے بڑے دانا دھکے کھا، بگڑیاں لیے پھرتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتا۔ اللہ دکھاتا ہے کہ یہاں عقل سمجھ کی کوئی بات نہیں، یہ امتحان کا دور ہے، یا میں اپنی مرضی سے کسی کو کم دیتا ہوں، کسی کو زیادہ دیتا ہوں، جس کو زیادہ دیتا ہوں اس کا حوصلہ دیکھتا ہوں کہ میرا ایک روایت کا مضمون یہ بڑا خطرناک کہ اگر یہ غریب جو نا مانگنے والے ان میں سے کئی جھوٹے نہ ہوتے تو اللہ فرماتا کہ جب اس نے کہا تھا نا کہ اللہ کے نام پر دے اور تو نے نہیں دیا، میں زمین میں دسا دیتا کہ مال میرا اور میرا بندہ میرا حوالہ دے رہا کہ اللہ ہی کہتا کہ دے، تو نہیں دیا، مگر اس لیے تمہیں رعایت مل رہی ہے کہ باتیں جھوٹے گی، معافی مل جاتی کہ سائل بات جھوٹ بولتے، ورنہ یہ جرم تھوڑا تھا۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا غنی حلیم، خدا تمہارے صدقوں کا محتاج ہے، اس کے تو اپنے خزانے بھرے، تمہیں اپنے پلے سے دیتا۔ اور جو تم یہ سرکشی کرتے ہو کہ اللہ کے نام پر نہیں دیتے، وہاں اللہ تعالیٰ بڑے حوصلے سے کام دے، حلیم بڑا اس وقت بردباری سے کام دے گا، ورنہ تباہ ہونے کے لائق کہ نام مراد ہو اللہ کا مال اور تم اللہ کے نام کی قدر ہی نہیں کرتے۔ کوئی بینک میں لے کر جائے کسی کا چیک دستاویزوں والا وہ نہ دیں تو بینک کے پیچھے پڑ جائے گا، کیوں بینک کھولا، میرا چیک تم نے کیوں رد کیا؟ اللہ کا چیک کہتا کہ اللہ کے نام پر دے، اور نہیں دیتے، مگر صرف جھوٹے ہونے کی وجہ سے رعایت مل گئی۔ تو یہ نماز بھی شکر سے پیدا ہوتی جب پتہ چل جائے کہ میں اور میرے پاس جو کچھ اللہ کا فضل، ابھی چاہے مٹا دے، اگر وہ نہ چاہتا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اشیخ اکبر اللہ عنہ پر فرمایا 2 سجدے جو تم کرتے ہو ہر رکعت میں، تمہیں پتا ہے کہ ایک سجدہ جب تم کرتے ہو اس وقت تمہیں یاد دلایا جاتا ہے کہ تم مٹی ہو، ماننے سے پہلے تمہارے اعضاء مٹی میں بکھرے ہوئے، کون تم امواتن، تم نہیں تھے، وقت گزرا ہے کہ تم نے تمہارا نشان نہیں، دنیا نہیں تھا، پھر پیدا کیا، جو اٹھ کر بیٹھ جاتے نا وہ یہ زندگی جو گزار رہے ہیں، پہلے نہیں تھے، پہلا سجدہ کون تم امواتن، تم نہیں تھے، نہ تھا میں اولن، میں نہ رہوں گا آخر، دوسرا سجدہ پھر ہے کہ پھر آئے گا کہ مٹی میں مل جائے گا، پھر نہیں شو ہوگا، درمیان میں تھوڑا زندہ ہے، دوسری مرتبہ پھر زندہ اٹھ، وہ ریہرسل ہوتا ہے کہ پہلے سجدے میں عدم مٹی، اٹھ کر بیٹھ گیا زندگی ملی ہے، پھر قبر میں جائے گا مٹی، اور پھر یحییکم، پھر زندہ کر لے گا، ثم الی ربکم ترجعون، پھر اللہ کی عدالت میں پیش ہو جاؤ۔ تو جب پتہ چل جاتا کہ میں اور میرا سب کچھ اللہ کا، اس میں جیسے کہتے ہیں تھینک یو، جو شکریہ ادا کیا حرام دادا کمینہ آدمی ہے، اتنا بھی نہیں کہہ سکا حضور آپ کی مہربانی، تو یہ شکریہ ادا کرنے کے لیے نماز مقرر ہوئی، یہ ہماری شرافت کا ثبوت ہے کہ نمک حرام نہیں تو ہم احسان مانتے ہیں۔ اب انسان کے جسم میں آپ دیکھیں اللہ دین نے کیسی کیسی چیزیں دی کہ 3 چیزیں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی کسی پر احسان کرتا، افاضتکم النعماء منی ثلاثۃ، تم نے ایک مہربانی کی اور اس مہربانی کی وجہ سے میری 3 چیزیں آپ کی بن گئی، یدی ولسانی والضمیر المحتبہ، میری زبان بھی تیری ہوگی، میں ہر جگہ گن گاتا ہوں، جہاں بیٹھنا یار فلاں نے بڑی مہربانی کی،
اور میرے ہاتھ بھی تیرے ہو گئے، میں تیری پھر مخالفت نہیں کرتا، جو تو کہتا تیری امداد کرتا ہوں، تیرا حکم مانتا ہوں۔ ضمیر المحجب، اور جو میرے اندر چھپا ہوا ہے نا ضمیر، دل زبان ہاتھ پیر سب تیرے ہو۔ حرامی ہوگا جو کسی احسان کرنے والے کے احسان کے مقابلے میں اس میں زیادتی کرے، ورنہ تعریف کرے گا، اس کے سامنے ادب آداب بجا لائے گا، دل میں اس سے محبت کرے گا۔ تو یہ تینوں چیزیں جو نماز میں جمع ہے، نماز مضمون مرکب ہے کہ کچھ چیزیں زبان سے ہم پڑھتے ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، کچھ ہاتھ پاؤں سجدے کر کے ادب بجا لاتے ہیں، آقا تیرا بڑا احسان، تیری مہربانی، اور دل میں جو خشوع کا کہ دل سے کرتے ہو یا رسمی، دل سے کریں تو صحیح میں، تو نماز بھی شکر ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قرآن بھی شروع ہوا اور ہم نماز بھی شروع کرتے ہیں سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین، آغاز یہ ہے کہ مالک کائنات کا شکر ہے جس نے یہ ہمیں نعمتیں عطا کی۔ اور پھر یہ جو زکوٰۃ ہے یہ بھی شکر ہے، جب آدمی سمجھتا میرے سے بڑے بڑے دانا دھکے کھا رہے ہیں، یہ اللہ کی مہربانی، بہت سے اس نے اچھا بنایا، وہ آدمی اپنے آپ غریب کو دیکھ کر جھک جاتا، جب مسکین سامنے آتا نا اسے فوراً یاد آ جاتا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ مجھے بھی گلیوں میں چکر لگوا سکتا تھا اور اب بھی لگوا سکتا ہے کہ یہ امیر بن جائے اور میں پھر مانگت بن کر اس کے کئی بار دیکھا کہ شہزادیوں کو نا کھیتوں میں دھکے کھانے پڑے کسانوں کے، تخت گیا جو تخت سے پاؤں نیچے نہیں رکھتی تھی وہ مغل شہزادیاں پھر دھکے کھاتی تھیں۔ تو اللہ کہتا جب نیک بندہ یہ سوچتا کہ یہ دروازے پر آ مجھے سبق دینے کے لیے کہ تیری جگہ میں بھی ہو سکتا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہوں اور تو میری جگہ ہو سکتا، تو وہ پھر شکر سے بھر جاتا، لبریز ہو جاتا، جیسے جام چھلکتا نا اس طرح پھر اپنے آپ منہ سے الحمدللہ الحمدللہ نکلتا کہ شکر ہے رب، اور اس شکر کا پھر مظہر ہے، اس کا ظہور ہوتا ہے کہ وہ پھر غریبوں مسکینوں کی مدد کرتا، دین کے کہتا مال میرا اللہ کا ہے، جب اس کے کام کے لیے موقع ملتا دوں۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں نماز اور زکوٰۃ، وہ بدن کا صدقہ ہے، یہ مال کا صدقہ ہے۔ نماز میں بدن پورا ہم زبان ہاتھ دل اللہ کے سامنے، اور مال جو پیسہ ٹکا جانور کھیتیاں حصہ دیتے جاتے کہ مالک سب تیرا، اللہ خوش ہوتا، اس نے کیا کرنا، کہتا اپنوں کو دے دو، والدین کو، غریبوں مسکینوں کو، صرف میں خوش ہو جاتا ہوں کہ مجھے مانتا۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، قرآن کہتا یا یقین جانو آج کا درس میرے لیے بھی آپ کے، کہ دین پر اگر کوئی چلنا چاہتا نا، نہ نماز سے چل سکے گا، نہ قرآن پڑھنے سے چل سکے گی، سب باتیں کچھ اثر نہیں ہوگا، خیرات سے چل سکے، راستہ آسان ہوگا نا، مشکلیں ہٹ جائیں گی، عادت ڈالے خیر خرچ کرنے کی، بالکل دین کے راستے کھل جائیں گے۔ کیونکہ سب سے بڑی جو راستے میں رکا کنجوسی لوگ رکھتے ہیں، بے شمار پڑھ لیتے ہیں، مال نہیں دینا چاہتے۔ جب یہ مرحلہ طے کر لیا نا، شیطان کو پھٹکار دیا اور نفس کو کہا کہ نہیں کنجوسی نہیں ہوگی، اللہ کا مال دوں گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ آتَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جس نے کنجوسی نہ کی، اللہ کی راہ میں مال دیا اور اللہ سے ڈرا اور سچ مانا کہ یہ پیسے ضائع نہیں جا رہے، ان کا بہت اعلیٰ بدلہ مجھے ملے گا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اس کے لیے ہم نیکی کی راہ آسان کر دیں گے، سب رکاوٹیں دور کر دیں گے، دن رات وہ جہاز میں سفر کرے گا جنت میں۔ اما من بخل واستغنى، جو کنجوسی کریں گے، اللہ کے نام پر پیسہ نہیں دیں گے، واستغنى، اور کہیں گے ہمیں نہیں ثواب وغیرہ کی کذب بالحسنى، اور ہزار جنت دوزخ کی باتیں سنائیں کوئی اثر نہیں، فسنيسره لليسرى، اس کے لیے نیکی کی راہ تنگ ہو جائے گی، ہزار بات کرو کوئی اثر نہیں ہو۔ کم بخت نے وہ دروازہ ہی سیل کر دیا، سخاوت نہیں کی، سخاوت شروع کرتا دین کے راستے آسان ہو جاتے۔ اسی لیے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا جو خیرات کریں تثبیتا من انفسہم، کہ اپنے دلوں کو دین پر جمانا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی ٹریننگ دی جائے کہ پھر ہم سے نیکی چھوٹے نہ، کہا اگر اس طرح اپنے آپ کو دین پر جمانا چاہتے ہو نا، خیرات شروع کرو، بے شک تھوڑی کرو، عادت ڈالو۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ہدایات مل کر، لوگ کہتے تھے نا نماز وقت پر نہیں پڑھتے، یہ کئی کام ہو جاتے ہیں، میں یہ عادت نہیں چھوٹتی۔ مولانا اللہ عنہ پر ہم بتایا قرآن نے کفارے کیوں کر کی کہ یہ غلطی ہو جائے، اتنا تاوان کفارے اسی لیے کہ پیسہ نہیں انسان خرچ کرنا چاہتا، اس لیے وہ کہتا ہے اگر نماز وقت پر نہیں پڑھتے تو اپنے ذمے کر لو کہ میں 1 روپیہ یا 2 روپیہ اللہ کے راستے میں دے دوں گا مسکین، بے شک نہ اٹھو سویرے، 2-3 دن گزریں گے شیطان آپ ہاتھ جوڑ دے گا کہ اٹھ اللہ کے بندے نماز پڑھ، کتنے دن پیسے دے گا۔ جب نیت ہی نہیں اپنے آپ کو نیکی پر جمانے کی، نسخہ کیا پوچھنا،
نسخہ اگر پوچھنا جو بری عادت ہے اگر نہیں چھوٹتی آپ ذمہ کر کہ 5 روپے 10 روپے کرتا رہوں گا یہ برا کام مگر دیتا رہوں گا، تھوڑے ہی دن گزریں گے بالکل ٹھیک ہو جائے گا، برائی چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتے ہو اور نیکی پر جمانا چاہتے ہو زکات فاعلون، اور وہ بھی کبھی کبھار نہیں کرنے والے بن جاؤ، عادت ہو جائے۔ اور ایک بات جو قرآن اور حدیث میں آئی ہے، کیسی پیاری زبان عربی، آپ کہتے ہیں صدقہ، کئی پوچھتے صدقہ کیا، خیرات کیا، فلاں، صدقہ زکات سب ایک ہی ہے، جو فرض ہے اس میں سے اس کو زکات کہہ دیتے ہیں، ہے وہ بھی صدقہ ہے، فرض صدقہ زکات، جو نفلی صدقے ان کو ہم لوگ صدقہ کہہ رہا ہے، ایک ہی ہے لفظ۔ صدقہ آپ جانتے ہیں صدق سے نکلا، صدق سچا، لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کو سچا جانتے ہیں، قیامت کو برحق جانتے ہیں، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کتاب اتار کی پہلی، ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور بھائی اللہ گواہی مانگتا ہے کہ پروف دو نا، ثبوت پیش کرو، عدالت میں ایک دعویٰ دائر کریے میرا یہ حق بنتا، وہ کہتے کچھ دستاویز لیا، کوئی گواہ لیا، حضور فرماتے برہان، تمہارے پاس ثبوت کیا ہے اس کا کہ تم اللہ کو مانتے ہو یا رسول کو سچا جانتے ہو، قیامت۔ یہ تینوں باتیں جو نے انکار فرمایا، الصدقۃ برہان، خیرات کرنا دلیل ہے کہ اگر یہ اللہ کو نہ مانتا یار اپنے پیسے کیوں دیتا، رسول کو سچا نہ جانتا اپنی محنت کی کمائی کیوں تقسیم کرتا پھرتا، اور اگر قیامت پر یقین نہ ہوتا یہ پاگل تھا کہ اپنی جیب کے نوٹ نکال کر غریب کو دے دیے۔ اس نے ثابت کر دیا کہ واقعی یہ ساری باتیں سچی، مجھے ذرا بھی شک نہیں، اسی لیے میں لوٹا رہا ہوں، ورنہ میں کوئی احمد تھوڑے تھا کہ اپنی دولت دے دیتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا صدقۃ برہان، صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں دینا یہ برہان ہے، یہ وہ دلیل ہے، یہ ثبوت ہے جس سے پتہ چلا کہ اللہ کو بھی مانا ہے اس نے، رسول کو سچ جانا، اور جو وعدے ہیں جنت کے وہ بھی اس نے سچے جانا، اور جو نہیں کرتا اس کو کہا نہیں، ایسے بخیل وغیرہ جو نا، ان کے لیے ہم قیامت کے دن یہ سونا چاندی جس کے تختے بنائیں گے، آگ میں تپائیں گے، ان کی پیٹھوں پیشانیوں پہلوؤں کو وہاں داغیں گے، آگ سے جلائیں گے اور کہیں گے ذوقوا ھذا ما کنتم، چکھو مزہ، یہی تم جوڑ جوڑ کر وہاں بیٹھے رہے۔ اس لیے فرمایا کیا فائدہ ہوگا، ما اغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب تم کھڈ میں گر جاؤ گے، موت آئے، کار ساتھ جائے گی، یہ بنگلہ جائے گا، بینک بیلنس میں کوئی چیز تیرے ساتھ جائے گی، کتنا سوال اندر ما اغنی عنہ مالہ، جب گر گیا گڑھے میں کیا فائدہ دیا اس کے مال نے، اگر اللہ کی راہ میں دے دیتا سب کچھ وہاں کھڑا ہوتا۔ حضور علیہ السلام فرمایا قبر میں جب جاتا ایک طرف نماز آ کر کھڑی ہو جاتی ہے، ایک طرف صدقہ آ جاتا ہے، روزے آ جاتے ہیں، نیکیاں گھیرے میں لے لیتے، فرشتوں سے کہتے ہیں کیا پوچھتے، ہم تو آئے، تو جب کیا ہی کچھ نہیں تو مرنے کے بعد پتا چلا نہ یہ اللہ کو مانتا تھا نہ آخرت کو مانتا تھا۔ اس لیے اللہ کا دین بھائی کہتا ہے کہ والذین هم للزکاۃ فاعلون، کامیاب ہونا نا تو ایمان کے جھوٹے دعوے نہ کرو، ثبوت دو، اور ثبوت سب سے بڑا صدقہ اور زکات۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ کامیابی والے مومنوں کے بارے میں یہی بتایا کہ اگر وہ چاہتے ہیں نا کہ آخرت میں کامیابی حاصل کریں تو خیرات کرنے والے بنے۔ نبی علیہ السلام یہی ہدایت فرماتے، جو سامنے آتا کہتے اسماء گن کر نہ دیا کر ورنہ اللہ بھی گنتی شروع کر دیتا، دیکھتا جا، بے حساب آتا جائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بلال انفق، خرچ کر، ولا تخشى من ذی العرش اقلال، اور عرش والے مالک کے بارے میں ذرا یہ بدگمانی نہ کر کہ وہ رزق میں کمی کر دے گا، نہیں کرے گا، بہت آئے گا، حوصلہ کر، دینے کی ہمت پیدا کر، انشاءاللہ برکتیں برکتیں ہوگی۔ ورنہ جیسے قرآن نے کہا نا کہ جس نے خیرات نہ کی کذب بالحسنی، وہ منہ سے کہتا رہا میں جنت کو مانتا ہوں، نہیں، اس نے انکار کر دیا کہ کوئی جنت نہیں، میں نہیں مانتا، نہ میں پیسہ ٹکا دینا چاہتا ہوں، مانتا ہوتا تو یہ ٹکے 10-15 روپے جنت ہمیشہ کی بات سے خریدتا نا، جھوٹا ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اللہ بھی ان کے بارے میں نا بہت خیال رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ آپ نے ایک دن بیان فرمایا کہ قحط ہو گیا، ندی نالے خشک ہو گئے، تباہ ہو گیا ملک، تو کوئی شخص سفر کر رہا تھا، جنگل میں اس نے آواز سنی، بادل آیا، بادل کو حکم ہوا کہ برس، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا فرشتوں کو کہ فلاں آدمی کا باغ جو ہے نا اس کو پانی سپلائی کر، اس کا باقاعدہ نام لیا، تو جب پانی برسا نالا بہہ پڑا، یہ آواز سننے والا ساتھ ساتھ ہو گیا۔ آگے جا کر اس نے دیکھا کہ ایک شخص نے کسی پکڑی ہوئی تھی، وہ اپنے باغ کو پانی دے رہا تھا، اس نے اس کا نام پوچھا،
نام بتایا، نام وہی تھا۔ اب اس نے پوچھا یار تم کیوں پوچھتے ہو؟ اس نے کہا میں نے تو یار غیب سے آواز سنی، ساری دنیا تباہ ہو گئی، اللہ کو کسی کی فکر نہیں، تیرے باغ کی فکر ہے، مسئلہ کیا؟ تو اس نے کہا اگر یار تو نے یہ آواز سنی ہے تو میرا پھر طریقہ یہ ہے کہ میرے باغ کی جتنی آمدنی ہے میں اس کے 3 حصے کروں، ایک باغ پر صرف کر دیتا ہوں پھر کہ یہ سلسلہ کھیتی کا جاری ہے، ایک اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہوں اور تیسرا غریبوں کو دے دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اسی لیے اللہ فرشتوں کو حکم دے رہا کہ سب کے تباہ ہو جائے، اس کا باغ تباہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو نالائق ہے ان کا بھی قصہ اصحاب الجنہ کا قرآن نے بیان کیا کہ باپ مر گیا، وہ غریبوں کو دیتا تھا، بیٹے اٹھے انہوں نے کہا ابا جی تو پاگل تھے، غریبوں کو دیتے، ہم رات رات جائیں گے لوگوں کے سوئے ہوئے اور پھل توڑ لیں گے اور ایک دانہ بھی نہیں چھوڑیں گے جو غریبوں کو دے۔ یہ اسکیم بنائی۔ ایک نے کہا بھی اللہ سے ڈرو، کچھ شرم کرو، نہیں مانے، رات اندھیرے میں چل پڑے، گئے وہاں بھاگ ہی نہیں، اجڑ گیا تو سب کچھ تباہ برباد۔ رات یہ اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو پھر آنکھیں ملنے لگے، کہنے لگے یار ہم راستہ بھول گئے، یہ تو نہیں باغ ہمارا۔ دوسروں نے کہا نہیں راستہ کیا بھولنا، بیڑا غرق ہو گیا، نہیں مانی بات ہے تباہ۔ جو شریف آدمی تھا نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ نہ ایسی اسکیمیں بناؤ، اللہ کی تسبیح کرو، اب محنت کرو اللہ کی، تمہیں پھر کوئی سے تھی، اب جو ہونا تھا ہو چکا۔ اللہ نے ان کی مثال بھی دی کہ جو کہتے ہیں نا اپنی کوششوں سے کوٹھیاں بھر لیں گے، میں ڈھیر لگے وہ جلا کر رکھ دیتا ہوں، کچھ نہیں رہ جاتا، اور جو میری خاطر دیتے ہیں میں فرشتوں کو حکم دیتا ہوں کہ باغ کو پانی سپلائی کرو۔ تو قرآن پاک پر آپ نظر دوڑا لیں، شروع میں کیوں کہتا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، قرآن سے فائدہ صرف ان کو ہوگا، ورنہ درس پڑھو، روزانہ تلاوتیں کرو، کچھ نہیں، عادت پیدا کرو کہ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں دیا نا اس میں سے خرچ کر دیا۔ یہ نیکی ایسی ہے دین میں بھی تم دن بدن ترقی کرو گے، نمازوں میں مزہ آئے گا، قرآن پڑھنے میں آئے گا، خلق خدا تمہارے لیے دعائیں کریں گی۔ اور اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام نے خبر دی کہ عالم غیب میں روزانہ 2 فرشتے اللہ کے حکم سے اعلان کرتے ہیں، ایک کہتا علامات منفقن خلف، اے اللہ جو خرچ کر رہا نا اس کو اس کی بجائے اور دے، اور دوسرا دعائیں مانگتا علامہ آتے منفقن، جو ممسک ہیں نہیں دیتے برباد کر، ان کا سب کو تباہ کر کے رکھ دے۔ تو دنیا اور آخرت اللہ کہتا ہے وَإِنَّ لَنَا الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، دنیا بھی ملے گی میرے ہاتھ سے ملے گی، کوششوں سے نہیں، آخرت بھی سمرے گی میرے حکم سے، مجھے راضی کرو، میرے نام پر دو، پھر وہ وقت آئے گا جب میں اعلان کر دوں گا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ کیسا منظر ہوگا، کچھ آگ کی طرف جا رہے ہوں گے بد نصیب، دوسرے وہ ہوں گے جن کے لیے اعلان ہوگا کہ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، یہ میرے نیک بندے جو جنت کی طرح، ان میں شامل ہو جاؤ اور میری جنت میں چلے جاؤ، راضیۃ مرضیہ، تم زندگی میں مجھ سے خوش رہے، اب میں تم پر خوش ہوں۔ اور اسی سے سورہ لیل ختم کی نا بلا خوف اللہ، دونوں معنی ٹھیک، فرمایا جو اللہ کو دینے کے لیے خوش کرنے کے لیے دیتا، یہ معنی کریں کہ یہ بھی خوش ہو جائے گا، کثر نکل جائے گی، اتنا دے گا کہ یہ اس کی خوشی حد سے بڑھ جائے گی، یار جتنا میں چاہتا تھا اس سے بھی زیادہ مل گیا۔ اور دوسری طرف یہ بھی معنی ٹھیک کہ اس کا رب بھی اس سے خوش ہو جائے گا، تو بھی کیا شاباش تیرے جیسے بندے پیدا ہونے چاہیے تھے، تو انہیں حق بندی ہے اللہ کے۔ تو قرآن پاک اور رسالت محمد علیہ السلام کے رسالہ، میرے بھائی یہ تو ہے آب زلال، ایسا ڈسٹل واٹر ہے، آب حیات ہے کہ ان کو پیتے جائیں تو انسان کو صحیح زندگی ملتی ہے، ورنہ جانوروں کی طرح کھایا پیا مر گئے کچھ نہیں۔ اللہ کی لعنت فرشتوں کی اور خلق خدا بھی بد دعائیں دیتی ہے، نیک آدمی کے لیے مخلوق بھی دعائیں مانگتی ہے، اللہ خوش ہوتا۔ حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے بدل دیتا، اور وہ فیصلے ایسے ہی ہے جیسے انور شاہ رحمۃ اللہ نے کہا، جو کہتے ہیں تقدیر بدل جاتی، وہ کہتے ہیں اللہ کو نئی بات سمجھ، فرمایا کافر، اللہ کو پہلے ہی سمجھ تھی مگر حکم دیا کہ کرو فرشتوں کو، اس نے دعا کی، وہ پہلے ہی لکھا تھا کہ دعا کرے گا، یہ صدقہ کرے گا، ٹل جائے گا، نئی بات نہیں، اللہ کو نہیں یہی سمجھائی، بندوں کو یوں معلوم ہوتا۔ تو آدمی جو تھا اس کی شادی ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے اللہ کے بتانے سے کہا کہ یہ دولہا جو ہے نا شب عروسی مر جائے گا، پہلی رات ہی اس کی موت ہو جائے گی۔ کچھ دن کے بعد گزرے، پوچھا کوئی واقعہ ہوا، لوگوں نے کہا کوئی نہیں۔
انہیں کوئی خبر نہیں تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کیوں پوچھ. آپ نے فرمایا جو دولہا ہے میں اس سے ملنا چاہتا ہوں. گئے, ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا بیٹا ان دنوں میں کوئی بات ہوئی؟ اس نے کہا حضور پتہ نہیں آپ کیوں پوچھتے ہیں. ایک واقعہ ہوا کہ میں اور میری بیوی جب اکٹھے ہوئے طرح طرح کے کھانے ہمارے سامنے چنے گئے. حضوری صاحب نے مجھے لکھا اور قرآن بھی کہتا کہ کئی مرتبہ فرشتے پھرتے ہیں انسانوں کی شکل میں, ہم نہیں پہچانتے, ہم موقع مس کر دیتے ہیں. اللہ کا فرشتہ ہوتا, اس نے کچھ نہیں لینا ہوتا, ہم آزمائش ہوتی. تو کہتا کہ جب ہم کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک آدمی نے آ کر آواز دی کہ میں مسکین ہوں, بھوکا ہوں, مجھے اللہ کے لیے کچھ دو. تو میری بیوی نے اس وقت کہا کہ دیکھیں ہم پر کیسا خوشی کا وقت ہے, یہ کھانے اس غریب نے کبھی خواب میں نہیں دیکھے ہوں, کچھ کھانا اس کو دیکھ رہا ہوں. تو میں ایک پلیٹ حلوے کی لے گیا اور اسے دی. تو صبح جب میرا بستر طے ہوا تو حضرت وہاں ایک کالا ناگ جو تھا سانپ وہ مرا ہوا تھا اور اس کے منہ میں حلوہ ٹھونسا ہوا. آپ نے فرمایا حکم تو جاری ہو گیا تھا مگر اس نے صدقہ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ کینسل کر دیا, یعنی اس کو مولو دے دو. یہی بات صدقہ اور دعا جو ہے نا یہ ٹال دیتی ہے آنے والی مصیبت کو. مگر یہ وہی کرتے نا صدقہ قبل جن کا ایمان ہوتا ہے, ورنہ لوگ باتیں سنتے رہتے ہیں یقین نہیں ہوتی, اس لیے وہ خیرات نہیں کرتے اور کم وقت رہ جاتے. اللہ کے نیک بندے ان باتوں کو اللہ کہتا ہے سچ مانتے ہیں اور اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں, ان کے لیے دین کی راہیں آسان ہو جاتی ہیں, رکاوٹیں ختم, دن بدن ہوائی جہاز کی رفتار سے زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. تو اللہ توفیق دے, قرآن پاک حدیث رسول کی ہم قدر کریں اور یہ خزانے جو اللہ نے ہمیں مفت میں عطا کیے ان سے فائدہ اٹھائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اکبر.